ہمارے درس کا آغاز 10ویں پارے سے ہوگا۔ ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد کے نتیجے میں کفار سے حاصل ہو، یعنی ایمان والے جہاد کیا، جنگ کی، اس کے نتیجے میں کافروں کا جو مال دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ تو تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے وہ بتا دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتامہ اور مساکین مسافروں کے لیے۔ یہ طریقہ کار ہے مال غنیمت کی تقسیم کا۔ دین اسلام اللہ جل جلالہ نے کامل، مکمل، اکمل دین بنایا ہے جس کے تمام احکامات واضح ہیں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حلال چیزوں کو بھی بیان فرما دیا، اللہ نے حرام چیزوں کو بھی بیان فرما دیا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، ہر چیز واضح ہے، ہر چیز واضح ہے۔ میدان جنگ میں جہاد کے وقت اہل ایمان کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً، جب کسی سے تمہارا مقابلہ ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، آپس میں اختلاف سے بچو، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس کے اختلاف سے بچو، اس لیے کہ آپس کا اختلاف الحالقہ، وہ موڑ دینے والی چیز ہے، یعنی جس گھر میں اختلاف ہوگا گھر میں رحمتیں اور برکتیں نہیں اتریں گی۔ جس جگہ پر بھی اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کی نحوست ہوتی ہے اور اتحاد اور اتفاق کی برکت ہوتی ہے، اس لیے آپس کے اختلاف سے بچنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا ساتھ ہی کہ کافروں کے مقابلے میں جو جنگ اور جہاد کرنا ہے اس کے لیے اپنے طور پر اپنی مکمل تیاری کر کے رکھو۔ اعدوا لهم ما استطعتم، جتنے اسباب تمہارے پاس ہیں ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے کفار کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے اپنی مکمل تیاری کر کے رکھو۔ اس کا بھی ساتھ ہی حکم دیا اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی ان ایمان والوں کو حرض المؤمنین، ایمان والوں کو ابھاریں، انہیں ترغیب دے کر تیار کریں قتال پر، جنگ پر، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو اللہ نے تمام دینوں پر غلبہ دینا ہے۔ غلبہ دینے کی مختلف شکلیں ہیں۔ سب سے پہلے بے دینوں کو، کافروں کو دین کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ دعوت قبول کر لیں گے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں قبول کرتے، دوسرا درجہ ہے کہ وہ جزیہ اور ٹیکس دے کر ہمارے ملک میں رہیں گے اور ہمارے ماتحت رہیں گے۔ اور تیسرا درجہ اگر نہ وہ ایمان قبول کرتے ہیں نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر تیسرا حکم یہ ہے کہ پھر ان سے جہاد کا حکم ہے۔ پھر جہاد میں بھی تفصیل ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بالغ مردوں کو قتل کیا جائے گا اور بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین اسلام کو غالب دین بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین نے تمام دینوں پر غلبہ پانا ہے، وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے حکم سے اپنا فرض منصبی اس امت تک پہنچایا ہے کہ اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدا ہے، اس میں چند ان صحابہ کا تذکرہ ہے جن سے کچھ خطا ہو گئی، اللہ جل جلالہ نے بعد میں ان کی توبہ قبول فرمائی
11वें पारे की इब्तदा में उनका तज़किरा आएगा। इसी मुनासबत से इस सूरत मुबारका का नाम सूरह तौबा रखा गया। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मसाजिद के आबाद करने वालों के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मसाजिद को वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। मसाजिद की जिस तरह ज़ाहिरी तामीर में हिस्सा लेना चाहिए, वैसे ही मसाजिद की बातनी तामीर में हिस्सा लेना। बातनी तामीर से मुराद मसाजिद को आमाल से आबाद करना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा रअयतुमुर रजुल यातादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान। जब तुम किसी शख्स को मस्जिद का आदी देखो, मस्जिद का आदी देखो तो उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मारुल मस्जिद हुम अहलुल्लाह, कि मसाजिद के आबाद करने वाले यही हकीकतन अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। पूछा गया कि अल्लाह वाले कौन हैं? फरमाया कि मसाजिद को आबाद करते हैं, मसाजिद को आबाद करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, व इज़्ज़ती व जलाली, मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, मैं किसी कौम पर अपना अज़ाब भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस कौम में 3 किस्म के लोग होते हैं, तो मैं उन 3 किस्म के लोगों की वजह से उन पर अज़ाब नहीं भेजता। उन 3 किस्म के अफराद की वजह से पूरा इलाका, पूरी बस्ती और पूरे मुल्क वाले वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाते हैं। वो 3 किस्म के लोग कौन हैं? फरमाया, सबसे पहले इला नज़रतु इला उम्मारी बुयूती, मैं देखता हूँ उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे घरों को आबाद करते हैं। अल्लाह का घर क्या है? मस्जिद। मस्जिद अल्लाह का घर है। फरमाया तो पहली किस्म के लोग वो हैं कि जो मेरे घरों को आबाद करते हैं, और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं मुतहाब्बीन फिय्या, कि वो लोग जो आपस में अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखने वाले होते हैं। और तीसरी किस्म के लोग फरमाया इलल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार, वो लोग जो सुबह सवेरे उठकर बारगाह इलाही में आंसू बहा के अल्लाह से अपनी बख्शिश भी मांगते हैं और पूरी उम्मत के लोगों की बख्शिश की दुआ करते हैं। ये 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। इन 3 किस्म के लोगों की बरकत से अल्लाह जल्ल जलालुहु अज़ाब नहीं भेजते, कौमें और इलाके और बस्तियाँ वो अज़ाब से बच जाती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मसाजिदु सूक़ुम मिन अस्वाक़िल आखिरा, के लोगों बाज़ार लगते हैं बाज़ार, लेकिन आखिरत के बाज़ार वो ये अल्लाह के घर यानी मस्जिदें हैं। दुनिया के बाज़ार से दुनिया की चीज़ें मिलती हैं, दुनिया के बाज़ार से दुनिया की ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, और आखिरत के बाज़ारों से आखिरत की ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। आखिरत की ज़रूरत क्या है? नेक आमाल, नेक आमाल, अल्लाह जल्ल जलालुहु का ताल्लुक़। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद की ज़ाहिरी तामीर में हिस्सा लेने की तरफ भी उम्मत को मुतवज्जे फरमाया। मस्जिद नबवी में 9 साल तक चराग नहीं जला, कोई रोशनी नहीं होती थी, सहाबा अंधेरे में नमाज पढ़ा करते थे। एक मरतबा रात को नमाज के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, देखा तो मस्जिद में चराग जल रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी ही मसरत और खुशी का इजहार फरमाया। पूछा कि ये चराग किसने जलाया? सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चराग का इंतज़ाम फरमाया। आप इतना खुश हुए, आपने फरमाया, ए तमीम, अल्लाह तेरे दिल को रोशन कर दे जैसे तूने मेरी इस मस्जिद को रोशन किया है। और फरमाया कि अगर मेरी कोई बेटी होती, क्योंकि सारी बेटियां वो उनका निकाह हो चुका था, अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं अपनी उस बेटी का निकाह तमीमदारी से कर देता। इसने इतना बड़ा अच्छा अमल किया है,
اس لیے بھائیو ظاہری مسجد کی آبادی کے اندر بھی حصہ لینا، فرمایا جو مسجد میں آتا ہے من دخلها کان ضیفا للہ، کہ جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن کر کے آتا ہے، قراہ المغفرہ، اللہ اپنے اس مہمان کی مہمان نوازی بخشش سے فرماتے ہیں، وتحفته الکرامہ، جو پھر مسجد سے جا رہا ہوتا ہے اللہ کی جانب سے کرامت اور عزت کا تحفہ لے کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ مسجد کی صفائی کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کان یتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتبع غبار المسجد بجدیدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی سے بنفس نفیس خود مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن اپنے عمل سے امت کو مسجد کی اہمیت کی تلقین فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسجد قباء تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے اب ایک غلام یرقا سے فرمایا کہ کھجور کی ٹہنی لے آؤ، وہ کھجور کی ٹہنی لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر باندھی اور خود پوری مسجد کا جھاڑو دیا، مسجد قباء کا۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اتنی بڑی شخصیت اور خود جھاڑو دے رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی، جمعہ کے دن مساجد کو خوشبو سے مہکایا جاتا تھا۔ آج بھی حرم میں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی مسجدیں بناؤ، اپنے گھروں میں بھی مسجدیں بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور ان میں خوشبو کا اہتمام کیا کرو۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے جس کا یہ مفہوم عرض کیا ہے۔ تو گھروں میں مساجد بنانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی گھروں میں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو نماز کے لیے خاص ہو، جس میں گھر کی خواتین جمع ہو کر وہ نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ شومی قسمت ہے ہمارے گھروں میں ہر چیز کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں یہ ٹی وی روم ہے، یہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا ہے۔ مہمان کے آنے کے لیے جگہ ہے، ہونی چاہیے، پسندیدہ ہے یہ عمل بھی، مہمان کے لیے الگ جگہ ہو، بیٹھنے کے لیے انتظام ہو، لیکن الگ نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہوتی۔ تو نماز کے لیے بھی الگ جگہ ہونی چاہیے، کھانے پینے کے اہتمام کے لیے الگ کچن ہوتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری نیک اعمال کا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی۔ تو گھروں میں بھی ایک جگہ مخصوص کریں خواتین کے لیے، وہ وہاں جمع ہو کر اپنی الگ الگ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جس سے گھروں میں دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا، فرمایا جسے اللہ جل جلالہ مال دے اسے چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس زکوٰۃ کا جو مال اس کے مال میں شامل ہے اس کی وجہ سے یہ پورا مال بے برکت ہو جائے گا۔ بے برکت 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس 2.5% کی برکت سے پورا مال با برکت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں نکالی یا اندازے سے نکال دی، زکوٰۃ نکالنے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، تو اس سے پھر مال کے اندر بھی برکت ہوگی۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کل قیامت کے دن وہ مال گنجا اور زہریلا سانپ بن کر اس مال والے کو ڈسے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا، وہ کہے گا ویلک ما انت، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ جب دیکھے گا کہ سانپ زہریلا، آنکھ میں 2 نقطے، اور وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں میرے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تمہارا وہی مال اور خزانہ ہوں
جسے تو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی کے جسم اور جلد کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، اور وہ پورا مال جس کی اس نے زکوٰۃ نہ دی، ایک ایک روپیہ، ایک ایک درہم اور دینار، وہ آگ میں گرم کر کے اس کے جسم پر رکھ دیا جائے گا، اور فرمایا یکبارگی رکھا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک ایک کر کے رکھا جائے، یکبارگی رکھا جائے گا جس سے پورا جسم جھلس جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس سے دوسرے بقیہ مال میں بھی اللہ برکتیں اور رحمتیں اتاریں گے، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو گرم کر کے اس کے پہلو کو اور اس کی پشت کو اور اس کے ماتھے کو داغا جائے گا۔ ماتھے کو داغا جانے کی ایک وجہ بعض علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اپنے ماتھے پر یہ بل ڈال لیتا تھا، یعنی ناگواری کا اظہار کرتا تھا۔ بھائیو ایسا نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں جس طرح مسجد یہ ہماری عبادت کی جگہ اور مصرف جگہ ہے جہاں ہم آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو چونکہ مسجد میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، جوتوں کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، اور بھی بہت سارے مساجد کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اس عبادت کی جگہ اور اس کا مصرف وہ سائل ہے، وہ مسکین، فقیر اور یتیم ہے، لہذا جس طرح نماز والی عبادت جہاں ادا ہوتی ہے اس کا احترام ضروری ہے مسجد کا، ایسے ہی زکوٰۃ کی عبادت جہاں ادا ہوگی یعنی مسکین اور فقیر، اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ مال گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جسے تم نے بطور خزانہ کے اپنے لیے جمع کیا، چکھو ما کنتم تکنزون، اس کا عذاب جسے تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے، فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، اب کفار وہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے اور نیچے سے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، کفار تو پہنچ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو قرآن کریم میں نقل فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، میرے محبوب اپنے دوست سے، ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی قوم ان کے ساتھ تھی، آگے جنگ کا موقع آیا تو قوم والوں نے کہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب، آپ جا کر ان سے جہاد کریں اور جنگ کریں، ہم نہیں جاتے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک سفر کے موقع پر بھی فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اللہ کی معیت کا تذکرہ فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد عام انسانوں میں اللہ جل جلالہ نے سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا۔
فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تمام کے حق ادا کر دیے، لیکن جو احسانات مجھ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں ان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ خود عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان وہ معیار ایمان ہے۔ ایسا ایمان لاؤ آمنو کما آمن الناس، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، ایسا مضبوط ایمان ہو۔ ساتھ ہی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ منافق آدمی ہے، منافق تو دور کے بعد رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار ہے، اس نے کئی موقع پر دھوکہ دیا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ لن یغفر اللہ لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ 70 بار اس کے لیے بخشش کی دعا کریں تب بھی اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر اور انکار کیا۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے، تو منع فرما دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے۔ عبداللہ بن ابی مر گیا، اس کا بیٹا تھا، وہ صحابی رسول تھے، مخلص مومن تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آ کر کے دو باتوں کی درخواست کی۔ ایک یہ کہ آپ اپنی قمیص عطا فرمائیں، اپنا کرتا، تاکہ میں آپ کے کرتے میں اپنے باپ کو کفن دوں، اور دوسری درخواست یہ کی کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں، چونکہ ظاہراً تو مسلمان تھا، دل کے اعتبار حقیقتاً منافق تھا، تو اس لیے کہا کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو چونکہ طبیعت میں غیرت کا مزاج بہت زیادہ تھا، فوراً ہی آگے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس منافق کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ بہت سے سوالات یہاں جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا تھا کہ آپ چاہے 70 بار اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، میں نے اس کی ہرگز بخشش نہیں کرنی، پھر آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ اس کا جواب لکھا ہے مفسرین کرام نے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میں نماز جنازہ پڑھا بھی دوں تب بھی اس کی بخشش نہیں ہونی۔ پھر کیوں پڑھایا؟ ان کے بیٹے کی دل جوئی کے لیے، کہ بیٹا تو مخلص مسلمان تھا، اس کا دل رکھنے کے لیے کہ وہ آیا ہے اور آ کر اس نے کہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس لیے پڑھائی تاکہ میرے اس نماز جنازہ پڑھانے سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسلام کی حقانیت کو سمجھیں کہ اسلام اتنا کامل مکمل دین ہے جس میں اخلاق کا اتنا بلند معیار ہے کہ ایک وہ آدمی جو منافقین کا سردار ہے، ساری زندگی مخالفت کی، لیکن پھر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اور ایسا ہوا، اس کا اثر ہوا، چنانچہ آتا ہے روایات میں قبیلہ خزرج کے 1000 لوگ اسی عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل فائدے سے خالی نہیں۔ تو نماز جنازہ 2 وجہ سے پڑھائی، بیٹے کی دل جوئی کے لیے اور ساتھ ہی لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور دونوں فائدے حاصل ہو گئے۔ پھر اپنا کرتا مبارک کیوں عطا فرمایا؟ یہ امتیازی طرز عمل کیوں اپنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر چند قریشی لوگ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر،
آپ دیکھیں ذرا اسلام کی حقانیت کو، ذرا چشم تصور سے دیکھیں ذرا کہ ایک طرف بھتیجا بیٹھا ہے، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور چچا کو قیدی بنا کر کے لایا جا رہا ہے۔ بس یہ ہے الحب للہ والبغض للہ کا مظہر، کہ محبت اللہ کے لیے، بغض اور نفرت اللہ کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے فلاں جنگ اور غزوے میں آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا، بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہ۔ یہ ایمانی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر، اور جسم پر واجبی سا لباس تھا، کرتا نہیں تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو میرے چچا کو اپنا کرتا دے؟ تو عبداللہ بن ابی، وہ بھی بڑی لمبی قد و قامت کا آدمی تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی قد کے آدمی تھے، کسی دوسرے کا کرتا ان کو پورا نہیں آتا تھا، چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا اتار کر دیا۔ اسی احسان کا بدلہ آپ نے چکایا کہ آپ نے مرنے کے بعد اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج مبارک تھا، جب آپ کو کوئی چیز کوئی ہدیہ دیتا تو آپ کوشش فرماتے تھے کہ اس سے بہتر چیز اسے ہدیہ دیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے، لمحہ لمحہ قیمتی، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے اپنے لیے بھی مانگنا، پوری امت کے لیے مانگنا، اپنی فکر کرنا، پوری امت کی فکر کرنا۔ اس ماہ مبارک میں اپنے لیے دعا مانگیں، پوری امت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو وہ جذبہ ایمانی نصیب فرمائیں جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔